اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا، نظام مجازات، وہاں پھر تاریخیں نہیں پڑتی. یہ ثواب مرحومین کو پہنچ چکا. 100% ایمان ہے ہمارا کہ ایک مستحب عمل کو آپ نے انجام دیا. رسول خدا نے، مخبر صادق نے فرمایا ہے جو یہ عمل انجام دے گا مرحوم کی سال ثواب کے لیے اس کو ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مل چکا. اللہ ان مرحومین کی گناہان صغیر اور کبیرہ کی مغفرت فرمائے، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرمائے. بعض اعمال میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے اس عمل کے ذریعے مرحومین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ در حقیقت ہماری طرف سے ہدیہ ہے، قرآن خوانی ہدیہ ہے، مجلس ادا ایصال ثواب کے لیے ہدیہ ہے. یہ جو مجلس کے بعد نیاز کے نام سے یا تبرک کے نام سے مومنین کو جو اطعام کھانا کھلائیں گے، یہ آپ کی طرف سے ہدیہ ہے. اگر یہ کام آپ نہ کریں، مرحوم جواب دہ نہیں ہیں. مرحوم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے پسماندگان نے، لواحقین نے تمہارے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کیوں نہیں کرائی، سوم کی، چہلم کی، برسی کی مجلس کیوں نہیں کرائی. مجلس تو ہوئی لیکن مجلس کے بعد مومنین کو نیاز کیوں نہیں دیا گیا. یہ نہیں پوچھا جائے گا. کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ کام اس پر واجب نہیں تھے. اس سے ان حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا جو مرحوم پر واجب تھے. آپ کا 100,000 لاکھ روپے دینا ہے اور ادائیگی سے پہلے وہ مرحوم ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. فلان کا تم نے اتنا پیسہ دینا تھا، کیوں نہیں دیا؟ نماز تم پڑھ سکتے تھے کسی بھی حالت میں، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، کیوں نہیں پڑھی؟ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. روزہ کیوں نہیں رکھا تم نے؟ حج بیت اللہ تم پر واجب ہو گیا تھا، وہ کیوں نہیں رکھا؟ جن کو اپنے مرحومین سے ہمدردی ہے ان کو ان حقوق اللہ اور حقوق الناس کا حساب کتاب رکھنا چاہیے. بدھ اور جمعہ کو ایک لائیو پروگرام ہوتا ہے، نجف سے سوال جواب ہوتے ہیں، 8:30 سے 10 تک 1.5 گھنٹہ مسلسل لائیو سوال جواب ہوتے ہیں اور وہاں میں ان کا وہ جواب دیتا ہوں. ایک خاتون نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے مرحوم کی 60 سال کی نمازیں پڑھانی ہیں، 60 سال کی، کیا کریں؟ ان کو میں نے بتایا تھا لائیو پروگرام میں، ہادی ٹی وی کے لائیو پروگرام میں، ہمارے جامعۃ الکوثر میں ایک استاد ہے، مدرس ہے، انہوں نے ٹیم بنائی ہے طلباء کی 25-30 کی، وہ باجماعت مرحوم کے لیے نماز پڑھتے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی. اچھا، اس کے 2 فائدے ہیں. ایک، جلدی پڑھی جاتی ہے. صبح کی نماز اگر 30 آدمی باجماعت پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی 1 مہینے کی پڑھی گئی. اسی طرح ظہر، اسی طرح عصر، اسی طرح مغرب عشاء. اور پھر فرادہ نماز اور نماز جماعت کے ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہے. روایت میں ہے جس نماز جماعت میں مقتدیوں کی تعداد 10 سے زیادہ نہ ہو اس کا ثواب فرشتے لکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں نمازیوں کی تعداد 10 سے تجاوز کر جائے اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اس کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے. مرحوم کو باجماعت نماز کا ثواب ملتا ہے. کل رات کو میں جامعۃ الکوثر میں تھا، وہاں ایک استاد نے بتایا کہ کسی نے چکوال کے مومن نے وہ آپ کا پروگرام دیکھا تھا تو اس کے پاس میرا نمبر تھا. میں نے اس مولانا صاحب کا نمبر نہیں دیا تھا، اس بیچارے کے پاس مولانا صاحب کا نمبر تھا، مولانا احمد حسن فخر الدین. ان سے پوچھا، سنا ہے وہاں یہ کام ہو رہا ہے، ہم نے ہادی ٹی وی پر فلانی سے سنا ہے. انہوں نے کہا ہاں، وہ مولانا غلام محمد شریفی صاحب جو ہے نا وہ یہ ان کی قیادت میں یہ عمل انجام ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کا کوئی ہدیہ بھی لیتے ہیں. مفت میں بڑا مشکل کام ہے یہ. انہوں نے کہا ہاں جی وہ لیتے ہیں، مثلا 30,000 روپے لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پھر دوبارہ رابطہ نہیں کیا. مجھے کوئی 50,000 دے دینا، 50,000. مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے. اچھا، اس کو تنقید بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. جی نمازیں بیچتے ہیں. بابا روایات کے اندر ہے، یہ باب ہے، نماز اجارہ کا باب ہے. 1 مہینے کے روزے کا اتنا معاوضہ طے کیا جاتا ہے، اجرت پر دی جاتی ہے. ایک آدمی بیچارہ مجبور ہوتا ہے جی
وہ چند سال کی نمازیں پڑھ کے دیکھیں نا، آپ کے گھٹنے اگر جواب نہ دیں تو پھر مجھ سے رابطہ کریں. آسان نہیں ہوتا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہذا حساب کتاب رکھیں. کسی اور کو معلوم نہ ہو یا نہ ہو، اولاد کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کتنے نماز کے پابند تھے، حج ان پر واجب تھا نہیں تھا، روزہ ان پر واجب تھا یا نہیں تھا. آیت اللہ سیستانی دام ذلہ ان کا بڑا مفید فتویٰ ہے. اگر آپ کے کسی مرحوم نے روزے نہیں رکھے، رمضان کا پورا مہینہ نہیں رکھا، بغیر کسی شرعی مجبوری کے نہیں رکھا، زندگی میں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے روزے نہیں رکھے وہ روزے رکھے. اس کے علاوہ جرمانہ فی روزہ 3 کاموں میں سے ایک کام اس کو کرنا ہے، اس کی مرضی ہے. یا غلام آزاد کرے جو آج کل نہیں ہے، یا فی روزہ جرمانہ کے طور پر 2 مہینے روزے رکھے. وہ واجب مہینہ نہیں رکھ سکا تو یہ 2 مہینہ کہاں سے رکھے گا. تیسری چیز رہ جاتی ہے، فی روزہ 60 غریبوں کو کھانا کھلائے. وہ اگر زندگی میں یہ اس کا تدارک کرتا تو اس کا طریقہ یہ تھا، 1 مہینے کے روزے بھی رکھے اور آپ 30 کو 60 میں ضرب دیں گے، یہ بنے گا 1800 غریبوں کو کھانا بھی کھلانا ہے. لیکن زندگی میں یہ کام نہیں کیا اور مرحوم ہو گئے. اب ان کے عزیز لواحقین اولاد یہ ان کا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں، یہ اس عالم میں ان کو مشکل سے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں. اب روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مدیں فی روزہ 750 گرام آٹا اگر دیں مرحوم بری الذمہ ہو جاتا ہے. فی روزہ 750 گرام، 30 کو 750 میں ضرب دیں، یہ بنے گا 22,500 گرام. 22,500 گرام کا کلو بنانا ہے. 22,500 کو آپ 1000 پہ تقسیم کریں گے، کیا بنے گا؟ 22,500 کلو. کچھ بھی نہیں ہے بھائی. آپ کے مرحوم یا مرحومہ نے 1 مہینہ روزے نہیں رکھے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے سرکشی اور بغاوت کر کے آپ اس کی طرف سے 22,500 کلو غریبوں کو دیں گے، وہ اس عالم میں ان کی جان چھٹ جاتی ہے. یہ کام کریں، یہ ان کی اصل مدد ہے. اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. امام جعفر صادق کا فرمان ہم سب کو پیش نظر ہونا چاہیے. ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین. ما لکم، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے مرحوم یا زندہ والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتے. مولا کس طرح نیکی کریں اپنے مرحوم والدین کے ساتھ؟ 3 کام بطور نمونہ، اس کو نوٹ کریں جملے کو. بطور نمونہ 3 عبادات کا، نیکیوں کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چوتھا کام، 5واں کام، سینکڑوں کام ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے مرحومین کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن نمونے کے طور پر 3-4 کاموں کا نام لیا امام نے. ان تصلوا عنہما، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے نماز پڑھو. نماز اگر فرض چھوڑی ہے تو اس کی قضا بجا لاؤ. ویسے بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کا ثواب ان کے لیے ہدیہ کر سکتے ہیں، وہ ان کو مل جاتا ہے. وَأَن تَصُومُوا عَنْهُمَا، ان کی طرف سے روزہ رکھو. وَأَن تَحِجُّوا عَنْهُمَا، ان کی طرف سے حج بیت اللہ کرو. وَأَن تَعْتَمِرُوا عَنْهُمَا، ان کی طرف سے عمرہ مفردہ انجام دو، اس کا ثواب ان کے لیے ہدیہ کر دو. یہ بطور نمونہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور عمل کے ذریعے ان کی مدد نہیں کر سکتے. مخبر صادق نے ہمیں وہ عمل بتایا ہے کہ جس کا اجر اور ثواب 90 قبول شدہ حج اور عمروں سے زیادہ ہے. 90 قبول شدہ حج اور عمرے. اس دن میں نے مجلس میں یہ بیان کی، امام حسین رسول خدا کی گود میں تھے. گود میں بچپنے میں نانا سے ایک عجیب سوال کیا. جس عمر میں عام بچے فرمائشیں کرتے ہیں، یہ لا دیں مجھے، وہ لا دیں، وہاں لے جائیں، فلاں جگہ لے جائیں. امام حسین نے اپنے نانا سے پوچھا، نانا جو آپ کی زیارت کرے خدا اس کو کتنا ثواب دے گا؟ امام نے صرف نانا کی زیارت کا ثواب پوچھا تھا. نانا نے اپنی زیارت کا ثواب، امیر المومنین کی زیارت کا ثواب، امام حسن کی زیارت کا ثواب اور خود نماز پیغمبر امام حسین کی زیارت کا ثواب بیان کر دیا. فرمایا، بیٹے حسین، من زارنی حیا او میتا، جو میری زیارت کرے میری زندگی میں، ظاہر زندگی میں تو چہرے کی لوگ زیارت کرتے تھے،
اور میتا یا میری رحلت کے بعد مدینہ منورہ جا کے میری قبر کی زیارت کرے. یہ ناصبی وہابی جب وہ وہاں جاتے ہیں کتابچے تقسیم کرتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے اپنے ملک سے مسجد النبی کی زیارت کے لیے تیاری کر کے رخت سفر باندھ کے جانا جائز ہے، لیکن قبر رسول کی زیارت کے لیے یہاں سے حرکت کر کے جانا، پاسپورٹ بنوانا، ویزا لگوانا، ٹکٹ خریدنا، وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. ہاں مسجد النبی کی زیارت کے لیے جاؤ اور وہاں جا کے روضہ رسول کی زیارت کرو، قبر رسول کی زیارت کے لیے وہ جائز ہے. لیکن ہماری روایات کہتی ہیں وہاں تک جانے کے لیے ایک ایک قدم جو آپ اٹھاتے ہیں اس کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں حسنات تحریر فرما دیتا ہے. من زارنی حیا او میتا، جو میری زیارت کرے میری زندگی میں یا میری رحلت کے بعد، او زار اباک حیا او میتا، بیٹے حسین جو تیرے بابا علی کی زیارت کرے اس کی زندگی میں یا علی کی شہادت کے بعد، او زار اخاک حیا او میتا، یا تیرے بھائی حسن کی زیارت کرے زندگی میں یا حسن کی شہادت کے بعد، او زارکا حیا او میتا. کتنے خوش قسمت ہو، ہمارا سلام ہو ان 3 کروڑ مومنین کو جنہوں نے نجف سے کربلا چل کے نواسے پیغمبر کی قبر کی زیارت کی. خوش نصیب اور ہماری طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں. او زارک حیا او میتا، کیا ملے گا اس کو؟ یہ عجیب جملہ ہے، میں کہتا ہوں زمین آسمان کے برابر اس کا وزن ہے جو رسول خدا نے فرمایا. جو میری زیارت کرے یا علی کی زیارت کرے، حسن حسین کی زیارت کرے، حقیق علیہ، ان زواروں کا میرے اوپر حق بنتا ہے. کیا؟ ان اخلصہ من احوال یوم القیامہ، کہ روز قیامت کی ہولناکیوں سے اس کو میں نجات دلا دوں. بعض روایات میں ہے حقیق علیہ ان آخذ بعضدہ، اس کا میرے اوپر فرض بنتا ہے کہ یہاں اس کے بازو سے پکڑ کے قیامت کی ہولناکیوں سے اس کو نجات دوں، جہاں لوگ اپنے پسینوں میں یہاں تک وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے. نمونے کے طور پر 4 نیکیوں کا ذکر کیا ہے. خوش قسمت ہوگا وہ باپ یا ماں یا کوئی بھی مرحوم اور مرحومہ کہ جس کی طرف سے آپ جا کے نواسے پیغمبر کی قبر کی زیارت کرے یا کسی کو بھیجے، کہیں کہ میرے والدین کی طرف سے جا کے امام حسین کی زیارت کرو. رسول خدا نے فرمایا جو میرے نانا کی قبر کی زیارت کرے بشرطی کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو، اللہ اس کو 90 قبول شدہ حج اور عمروں کا اجر عطا فرماتا.